السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، آج ہم 16واں کلاس آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ اگزام کا ڈیٹ دے دیا گیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے ابن نشاطی اور پھول بن۔ ابن نشاطی اور پھول بن یہ مثنوی ہے ابن نشاطی کی۔ ان کے کرداروں کی پہچان کریں گے۔ کیا ہے؟ کنچن پٹن کا بادشاہ، درویش، کشمیر کا بادشاہ، بلبل، جوگی، سمنبر، ہمایوں، فال، ملک آرا، یہ کردار ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابن نشاطی کے بارے میں کیا تفصیل دیا گیا ہے۔ ابن نشاطی کی جہاں تک پیدائش کی بات ہے تو 1040 سے 1045 کے درمیان کا وقفہ بتایا جاتا ہے۔ نام شیخ محمد مظہر الدین تھا۔ نام کیا تھا؟ ابن نشاطی کا کیا نام تھا؟ تو شیخ محمد مظہر الدین تھا، اور والد کا نام شیخ فخر الدین تھا۔ مظہر الدین ابن نشاطی مظہر الدین یہ اصل نام ہوا۔ ابن نشاطی محمد مظہر الدین اور والد کا نام شیخ فخر الدین، مظہر الدین، فخر الدین۔ ابن نشاطی 1040 اور 1045 کے درمیان پیدا ہوئے تھے۔ ابن نشاطی گولکنڈہ کا بادشاہ اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ابھی آپ نے ملا اسد اللہ وجیح کا پڑھا تھا اس سے پہلے، تو ملا اسد اللہ وجیح قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ قلی قطب شاہ، یہاں ہے عبداللہ، کیا ہے؟ عبداللہ قطب شاہ۔ تو ابن نشاطی کا تعلق کس سے تھا؟ یعنی عبداللہ قطب شاہ۔ تو ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ابن نشاطی کے نام کے ساتھ بطور سابقہ شیخ المشائخ لگایا جاتا تھا، یعنی شیخ المشائخ ابن نشاطی یا شیخ المشائخ محمد مظہر الدین۔ آگے دیکھیے، ابن نشاطی اپنے دور کا دوسرا بڑا شاعر تھا۔ ابن نشاطی اپنے دور کا دوسرا بڑا شاعر تھا۔ آگے دیکھیے، گیان چند جین کے مطابق ان کا سن وفات پردہ خفا میں ہے، یعنی پردہ خفا یعنی معلوم نہیں ہے، خفا یعنی چھپا ہوا ہے۔ گیان چند جین کے مطابق ان کا سن وفات معلوم نہیں، وہ پردہ خفا میں ہے۔ ابن نشاطی کو نظم اور نثر پر دونوں مہارت حاصل تھی۔ ابن نشاطی کو نثر و نظم پر مہارت حاصل تھی۔ ابن نشاطی بنیادی طور پر انشاء پرداز ہے۔ کیا ہے دوستو؟ پوچھا جائے کہ ابن نشاطی اصل کیا ہیں تو انشاء پرداز ہیں۔ پھول بن ابن نشاطی کے مشہور مثنوی ہے، اور آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کتب مشتری، جو ملا اسد اللہ وجیح، ملا وجیح بولتے ہیں، اسد اللہ نام کے ساتھ لگا دی تاکہ اگر نام پوچھ لیا جائے تو یاد رہے۔ ملا اسد اللہ وجیح کا کیا تھا؟ مثنوی کتب مشتری تھا، جو محمد قلی قطب شاہ ہیرو اور ہیروئن مشتری تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں دوستو کہ اس پھول بن کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ 1066 ہجری یعنی 1655 عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی، یعنی یہ مثنوی جو ہے لکھی گئی کب؟ 1655۔ یہ ان کا کہنا ہے، جمیل جالبی کا کہنا ہے، یعنی ان کی تحقیق کے مطابق 1655 میں پھول بن تیار کی گئی، یعنی مثنوی لکھی گئی۔ پھول بن محمد مظہر الدین ابن محمد فخر الدین یعنی ابن نشاطی کی تصنیف ہے، یعنی ابن نشاطی کی تصنیف ہے۔ پھول بن ایک عشقیہ مثنوی ہے اور اس کے اشعار کی تعداد 1744 ہے۔ دوستو یہ دھیان رکھے، اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 1744 ہیں۔ اور آگے دیکھتے ہیں، گوپی چند نارنگ کے مطابق پھول بن احمد حسن دبیر عید روسی کے فارسی قصے بساطین الانس سے ماخوذ ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ بساطین الانس ہے نا، فارسی قصہ ہے بساطین الانس،
اس سے ماخوذ ہے۔ کون؟ پھول بن۔ احمد حسن دبیر عید روسی کے فارسی قصے بساتین الانس کا یہ ترجمہ ہے کہیے، اور اسی سے ماخوذ ہے، یعنی اسی سے لیا گیا ہے۔ ماخوذ کا مطلب لیا گیا، تو کس سے لیا گیا دوستو؟ یاد رکھیں، پھول بن کیا کس سے لیا گیا؟ فارسی قصے بساتین الانس سے ماخوذ ہے، یعنی اس سے لیا گیا ہے۔ نصیر الدین ہاشمی دکن میں اردو، محی الدین قادری زور دکنی ادب کی تاریخ، ان دونوں کی کتابیں ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی کی دکن میں اردو، اس لیے جب بات آتی ہے کہ نصیر الدین ہاشمی زبان کی پیدائش کہاں ہوئی تو دکن میں ہوئی، یہ کن کا قول ہوتا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی کا۔ یعنی نصیر الدین ہاشمی کہتے ہیں کہ اردو کی پیدائش کہاں ہوئی تو دکن میں ہوئی۔ تو ان کی کتاب ہے کیا؟ دکن میں اردو۔ اسی طرح پنجاب میں اردو، یہ کن کی ہے؟ مسعود حسین خاں کی۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ زبان جو پیدا ہوئی کہاں ہوئی؟ پنجاب میں۔ اسی طرح نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو، محی الدین قادری زور کی کتاب دکنی اردو کی تاریخ، اور جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو جلد اول، تاریخ ادب کیا ہے؟ تاریخ ادب اردو۔ تو جلد اول کے مطابق پھول بن کا سن تصنیف 1066 ہجری اور مطابق 1655 عیسوی ہے۔ یہ اصل بتانا ہے، 1655 عیسوی اس کتاب کی سن تصنیف ہے۔ پھول بن کا سن تصنیف کیا ہے؟ تو 1655 ہے۔ کن کے مطابق؟ نصیر الدین ہاشمی کے مطابق، محی الدین قادری زور کے مطابق، اور جمیل جالبی کی کتاب، یعنی ان کے مطابق انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے۔ آگے دیکھیے، عبد القادر سروری کے مطابق 1076 ہجری ہے۔ کیا ہے دوستو؟ عبد القادر سروری کے مطابق 1076 ہجری ہے، اوپر بتایا گیا تو 1066۔ ان تمام لوگوں کے مطابق کیا ہے؟ 1066، اور یہی مانا جاتا ہے، تسلیم کیا۔ سر سید احمد خاں ہنر نے پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی، ہے نا؟ سید خاں ہنر نے پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی۔ یعنی اگر پوچھا جائے کہ پھول بن کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی تھی تو نیا درپن۔ کس نے لکھا تھا؟ تو سید احمد خاں ہنر نے۔ پھول بن کس کی ہے؟ تو ابن نشاطی کی ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہوا؟ تو مظہر الدین ہے، اور ان کے والد کا نام کیا ہوا؟ تو فخر الدین ہے، محمد مظہر الدین ابن نشاطی کا اصل نام کیا ہوا؟ محمد مظہر الدین۔ آگے دیکھیے، پھول بن میں قصے سے قصے پیدا کرنے والی داستانی روایت ملتی ہے، یعنی ایک قصہ میں دوسرا قصہ، دوسرے قصے میں تیسرا قصہ، اس طرح کی ٹیکنیک کا اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ مثنوی پھول بن میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، جو صنعتیں متعین ہیں بہت ساری، ان 39 صنعتوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 اشعار کہے ہیں۔ ابن نشاطی نے پھول بن میں قطب شاہ کی مدح میں، عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، تو جب مثنوی لکھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے 38 اشعار ایسے لکھے جس میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح کی ہے۔ آگے دیکھیے، پھول بن کے قصے اپنی ترتیب کے لحاظ سے الف لیلا سے زیادہ مشابہ ہیں، یعنی الف لیلا کی طرح کیا ہے؟ پھول بن۔ الف لیلا کی طرح ہے کیا؟ پھول بن۔
پھول بن کے قصے اپنی ترتیب کے لحاظ سے الف لیلا سے زیادہ مشابہ ہیں۔ کس میں؟ تو ترتیب میں۔ مثنوی پھول بن میں عموماً ایک قصہ دوسرے قصے کے اختتام کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک قصہ ختم ہوتا ہے اور پھر دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے۔ آگے دیکھیے، مثنوی پھول بن قصہ در قصہ کی ٹیکنیک میں لکھی گئی۔ اس سے پہلے اوپر بتایا تھا ابھی، قصہ در قصہ کی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ فن قصہ در قصہ کے ادنا نمونے، ہے نا، فن قصہ در قصہ کے ادنا نمونے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی بادشاہ یا امیر کے سامنے اس کا کوئی وزیر یا ندیم یا کوئی جہاں دیدہ شخص، جہاں دیدہ یعنی دنیا دیکھے ہوا، جہاں دیدہ یعنی دنیا کا نظارہ کیا ہوا، یعنی دنیا کو سمجھ بوجھ رکھنے والا، یکے بعد دیگرے چند قصے بیان کرتا ہے، جیسے پھول بن کے قصے، ہے نا، یہ ہو آگے۔ پھول بن میں 3 مرکزی بسیط قصوں کے علاوہ 3 تعارفی قصے بھی ہیں، یعنی پھول بن میں 3 مرکزی قصے بیان کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 3 الگ سے تعارفی قصے بیان کیے گئے، جو ان قصوں کے لیے تعارف کا کام دیتے ہیں، یعنی 3 جو اصل ہیں، 3 مرکزی بسیط قصہ ہیں، یعنی تفصیلی قصہ ہیں، وہ ان کے تعارف کا کام دیتے ہیں۔ یہ تمام قصے درویش کی شخصیت سے منسوب کر دیے گئے ہیں، یہ تمام قصے درویش کی شخصیت سے منسوب کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح مثنوی پھول بن میں 3 مرکزی اور 3 ضمنی قصے یعنی کل 6 قصے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت اہم ہے، 3 مرکزی قصے اور 3 ضمنی، یعنی ضمن کہتے ہیں کسی کے اندر میں آئے، کسی کے ماتحت آئے، تو ایک 3 اصل قصہ ہو گیا، اور 3 قصوں کے ساتھ ساتھ 3 قصہ ضمنی ہے، یعنی کل 6 قصے ہیں اس کے اندر۔ مثنوی پھول بن کن کی ہے؟ ابن نشاطی کی ہے۔ ابن نشاطی کا اصل نام کیا ہے؟ تو مظہر الدین ہے۔ کیا ہے؟ مظہر الدین ہے۔ مثنوی پھول بن کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے مثنوی پھول بن کا خلاصہ؟ مثنوی پھول بن کا اصل قصہ کنچن پٹن کے بادشاہ کا ہے۔ کہاں ہے دوستو؟ کنچن پٹن کے بادشاہ کا ہے۔ کنچن پٹن کیا ہے؟ تو ایک شہر کا نام ہے جو ایک درویش کو خواب میں دیکھتا ہے، یعنی کنچن پٹن کا جو بادشاہ ہے وہ خواب میں دیکھتا ہے، کسے دیکھتا ہے؟ درویش کو خواب میں دیکھتا ہے، اور خادم کو بھیج کر اسے طلب کرتا ہے، یعنی بلواتا ہے۔ کنچن پٹن مشرق میں ایک شہر تھا۔ کیا؟ مشرق میں ایک شہر تھا جو ندی کے کنارے اس طرح آباد تھا کہ ندی اس کے حصار کی خندق معلوم ہوتی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہر چیز کنچن یعنی سونے کی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہر چیز کیا تھی؟ کنچن یعنی سونے کی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہر چیز کیا تھی؟ سونے کی تھی۔ شہر کنچن پٹن کی ہوا کی یہ تاثیر تھی کہ سدا نشو و نما کا ہنگامہ رہتا تھا۔ سدا مینس ہمیشہ۔ اگر کوئی سوکھی لکڑی لا کر گاڑتا تو وہ سبز ہو جاتی اور اس میں شاخیں نکلنے لگتیں۔ جس درویش کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا اس کے جسم پر سفید سا پیرہن یعنی لباس تھا۔ پیرہن مینس لباس تھا، ہے نا، اور ایک باریک سلے سے کمر بندھی ہوئی تھی، ہے نا، ایک باریک سیلے سے کمر بندھی ہوئی تھی۔ سر پر شملہ کے عوض دستار اور ہاتھ میں ایک رنگین طرحدار عصا تھا، یعنی عصا مینس لاٹھی، اور سر پہ پگڑی۔ وہ ہاتھ میں مسلح لیے ہوا تھا۔ کنچن پٹن کے بادشاہ کا قصہ بذات خود کوئی بسیط اور طویل قصہ نہیں ہے،
لیکن دوسرے قصوں کے تعارف کا کام دیتا ہے۔ درویش سے قصہ گوئی کا کام لیا گیا ہے۔ وہی درویش چنپٹن کے بادشاہ کو اپنے باپ ملک خراسان پر دھیان سے کشمیر کے بادشاہ اور گل و بلبل کی سنی ہوئی حکایت کو سناتا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ کی بارگاہ میں باغماں ایک ایسا گل لاتا ہے، گل یعنی پھول لاتا ہے، جس پر ایک کالا بلبل عاشق رہتا ہے۔ کیا ہے دوستو؟ ایک گل یعنی پھول لاتا ہے جس پر ایک کالا بلبل، کیا ہے؟ کالا بلبل عاشق رہتا ہے۔ کشمیر کے بادشاہ کے استفسار پر، یعنی اس کے بتانے اور تفصیل معلومات کرنے پر، بلبل اپنا اور گل کا قصہ سناتا ہے وہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے اور گجرات کے عابد و زاہد پارسا کی بیٹی ہے، جس پر بلبل فریبتا ہے۔ زاہد پارسا کی بددعا سے دونوں گل و بلبل بن گئے ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ زاہد پارسا کی بددعا سے یہ دونوں گل و بلبل بن گئے ہیں۔ کشمیر کا بادشاہ گل و بلبل کو انگوٹھی اور آیت الکرسی کی مدد سے واپس انسانی شکل میں لاتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ کشمیر کا بادشاہ گل و بلبل کو انگوٹھی اور آیت الکرسی کی مدد سے انسانی شکل میں واپس لاتا ہے۔ سوداگر کا بیٹا یعنی بلبل بھی کشمیر کے بادشاہ کے سامنے ایک قصہ بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ کہ کسی بادشاہ کے سامنے چین کی نقاش کے وارد ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چین کا نام سنتے ہی اب بادشاہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک وزیر بادشاہ کا غم دور کرنے کے لیے نقل روح کا قصہ بیان کرتا ہے کہ ایک راجا جو جوگیوں کا معتقد تھا، اسے ایک جوگی نقل روح کا منتر سکھا دیتا ہے۔ اس کا مکار وزیر بھی راجا سے نقل کا منتر سیکھ لیتا ہے۔ وزیر مکاری سے نقل روح کے ذریعے راجا بن بیٹھتا ہے اور رانی ستونتی کی عفت و عصمت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ رانی ستونتی پاک دامنی میں مشہور تھی۔ راجا جو پہلے ہرنی پھر طوطا بن گیا تھا۔ رانی ستونتی کی مدد سے وزیر کو قمری بنوا کر یعنی قمری چاند کو بولتے ہیں، جب قمری بنوا کر مار دیتا ہے اور پھر راجا بن جاتا ہے۔ اسی غمزدہ بادشاہ یعنی کشمیر کے بادشاہ کے سامنے ایک اور وزیر ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی سمن بر اور مصر کا شہزادہ ہمایوں فال کی داستان محبت بیان کرتا ہے، جو پھول بن کا اہم ترین قصہ ہے۔ پھول بن کا اہم ترین قصہ یہی ہے جو آگے بیان ہونے جا رہا ہے۔ ہمایوں فال سمن بر کو گھر سے بھگا لاتا ہے۔ ہمایوں فال سمن بر کو گھر سے بھگا لاتا ہے اور دونوں شہر سندھ میں، جو اصل ہند تھا، گنگا کے کنارے ایک محل بیت العاشقین میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ شہر سندھ کا بادشاہ ایک مالنی کے ذریعے سمن بر کے حسن کی تعریف سن کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور ہمایوں فال کو شطرنج میں ہرا کر دھوکے سے اسے مچھلی کی خوراک بنا دیتا ہے۔ طلسم لکھے ہوئے مچھلی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہمایوں فال کو مچھلی سمن بر کے جزیرہ پر جا کر اگل آئی ہے، یعنی نکال دیا۔ سمن بر کے جزیرہ پر جا کر اگل آئی ہے
اور وہ پریوں کی قید میں ہے۔ سمنبر شہزادہ ہمایوں فال کی تلاش میں جوگن بن کر گلے میں کنٹھال ڈال کر نکلتی ہے۔ جوگن بن کر نکلتی ہے اور گلے میں کیا ڈالتی ہے؟ کنٹھال، اور ایک جزیرے تک پہنچتی ہے۔ سمنبر پرستان کی رانی ملک آرا کی مدد سے اپنے عاشق ہمایوں فال سے پھر مل جاتی ہے۔ یہ آپ کو پورا قصہ تھا دوستو، یہ آپ کو قصہ پورا ہوا۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کرداروں کی پہچان کیا ہے دوستو؟ کرداروں کی پہچان۔ کنچن پٹن کا بادشاہ جو خواب میں ایک درویش کو دیکھتا ہے۔ کنچن پٹن کا بادشاہ ہے جو خواب میں درویش کو دیکھتا ہے۔ درویش ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ ملک خراسان کے پردھان کا بیٹا ہے۔ کشمیر کا بادشاہ جس کی بارگاہ میں ایسا گل لایا جاتا ہے نا، کشمیر کا بادشاہ کون ہے؟ اس کی بارگاہ میں ایسا گل یعنی پھول لایا جاتا ہے جس پر کالا بلبل عاشق ہوتا ہے۔ کس پر؟ کشمیر کے بادشاہ کے پاس ایک ایسا گل لایا جاتا ہے جس پر کالا بلبل عاشق ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے بلبل کیا ہے؟ تو بلبل ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ بلبل کون ہے؟ بلبل ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ یہ ایسا گل لایا جاتا ہے جس پر کالا بلبل عاشق ہوتا ہے نا۔ اب بلبل کیا ہے؟ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے بلبل۔ اب گل کیا ہے؟ گجرات کے عابد زاہد کی بیٹی ہے۔ یعنی ایسا گل لایا جاتا ہے جس پر کالا بلبل فریفتہ ہوتا ہے نا۔ جوگی جو بادشاہ کو نقل روح کا منتر سکھاتا ہے۔ جوگی کیا ہے؟ جو بادشاہ کو نقل روح کا منتر سکھاتا ہے۔ رانی ستونتی جو پاک دامنی میں مشہور تھی۔ کیا ہے؟ رانی ستونتی کون ہے؟ جو پاک دامنی میں مشہور تھی۔ سمنبر ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کیا؟ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور ہمایوں فال کی محبوبہ ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے ضروری۔ سمنبر کون ہے دوستو؟ ہمایوں فال کی محبوبہ ہے نا، ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ ہمایوں فال کون ہے؟ تو مصر کا شہزادہ ہے نا۔ کہاں کا؟ مصر کا شہزادہ ہے، یعنی مصر کے بادشاہ کا بیٹا ہے اور سمنبر کا عاشق ہے۔ سمنبر ہمایوں فال سے اور ہمایوں فال سمنبر سے عشق کرتے ہیں، یعنی دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہیں۔ یہی مین ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ سمنبر اور ہمایوں فال یہ دونوں پھول بن کے یہ اصل کردار ہے۔ ملک آرا کیا ہے دوستو؟ ملک آرا پرستان کی رانی ہے۔ دیو بانو جو کہ پری ہے ملک آرا کی خادمہ ہے۔ دیو بانو جو کہ پری ہے نا اور ملک آرا کی خادمہ ہے۔ مثنوی پھول بن میں جوگیوں کے معتقد بادشاہ کا وزیر ایک کردار ہے جو بدماش یعنی ویلن سیرت کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی بدماشوں کا رول ادا کرتا ہے۔ بادشاہ کا وزیر ایک کردار ہے۔ بادشاہ کا وزیر ایک کردار ہے جو کیا کرتا ہے؟ وہ روح کو نقل روح کو منتقل کرنے کا وہ سیکھ لیتا ہے خاموشی کے ساتھ۔ آگے دیکھیے اس کے مقابلے میں رانی ستونتی کا نیکی کا کردار ہے۔ نیکی کا کردار ہے۔ یہ وزیر جو ہے
بادشاہ بن کر یہ بادشاہ بن جاتا ہے اور رانی 27 کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، لیکن یہ نیکی کے کردار سے مشہور ہے۔ رانی 27 جس کی عفت اور پاک دامنی فراست کو مثالی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے دیکھیے، ہمایوں فال اور سمنبر کے قصے میں ملک سندھ کی ناعاقبت اندیش بادشاہ یعنی کم فہم بادشاہ اور اس کے مکار ذلیل وزیر کردار کے درمیان سمنبر غیر شعوری طور پر ایک حد تک زندہ کردار بن گئی ہے، جس کی حیات محبت، وفاشاری اور پاک دامنی کا سبق دیتی ہے۔ یہ پوری تفصیل تھی دوستو۔ اب ہم اگلے کلاس میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور پھر ہم اگلی ویڈیو میں اچھے کلاس کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔